بیت اللہ شریف کے اوپر جو پہلی نظر پڑتی ہے نا وہ دعا قبول ہوتی ہے، پہلی نظر کی دعا قبول ہے۔ اب پہلی نظر میں کیا مانگے؟ اچھا صحیح میں وضو اگر نہ بھی ہو تو ہو جاتی ہے، طواف میں وضو نہ ہو تو طواف نہیں ہوتا۔ آپ طواف کر رہے ہیں، وضو ٹوٹ گیا، اب دوبارہ باہر جائیں، وضو کر کے آئیں، پھر طواف کریں۔ ہر ایک کنکری کے اوپر وہ گناہ معاف ہوتا ہے جو اگر معاف نہ ہوتا تو اکیلا جہنم میں ڈال دیے جانے کے لیے کافی تھا۔ 40 نمازیں مل جائیں، 8 دن مسجد نبی شریف میں مسلسل باجماعت مل جائیں تو کیا ہوگا؟ 2 چیزوں سے نجات، نفاق سے بھی اور جہنم سے بھی۔ آج انشاءاللہ العزیز مدینہ طیبہ حاضری کے کچھ آداب، عمرہ اور حج، ان 3 ٹاپکس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج اور عمرہ کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نظر میں جمال حبیب خدا جس کی تصویر ہے، نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ریاض الجنہ، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ جنت میں آرزوئیں پوری ہوتی ہیں، تمنائیں پوری ہوتی ہیں، اور ریاض الجنت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو بڑی رحمت کی جگہ ہے۔ جب بھی مدینہ طیبہ حاضری کا ارادہ ہو تو انسان جب پاکستان سے سفر کرتا ہے یا مکہ میں ہے اور یہ جا رہا ہے مدینہ تو غسل تو کرتا ہی ہے، خوشبو بھی لگاتا ہے، کپڑے بھی اچھے پہن لیتا ہے۔ تو ظاہری غسل کے ساتھ باطنی غسل بھی ہم کریں، وہ ہے کیا؟ سچی پکی توبہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں۔ ایک بات اور، جب بھی انسان کہیں ملاقات کے لیے جاتا ہے نا تو جناب تحفے لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی محبوب کے لیے کچھ لے کے جائیں۔ پھر سوچتا ہے، دوسرے سے پوچھتا ہے کہ بھئی فلاں بندے کو ہم کیا تحفہ دیں، اس کو کیا پسند ہے۔ جب کوئی اہم شخصیت ہوتی ہے نا تو بندہ سوچتا ضرور ہے۔ اب کل ہم آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، ہیڈ آفس میں تھا، والد صاحب تھے، تو ہمارے جو عمران لاڈ صاحب ہیں چولستان میں، ہمارے جو ذمہ دار ہیں، وہ آئے ہوئے تھے۔ ایک تو مجھے رجسٹری دی، 8 کنال قبرستان کے لیے بھی جگہ لے لی، الحمدللہ ہم نے 8 کنال ریلیف سینٹر کے لیے لی تھی، الکہف ریلیف سینٹر، وہ انہوں نے مجھے پکڑا دی۔ اچھا، وہ نواب صاحب جو ہیں، جو پاکستان کے محسن پاکستان کہلاتے ہیں، نواب ساجد پنجم، ان کی اولادوں نے یہ الکہف کو گفٹ کی ہے۔ تو ہم نے پوچھا ان سے کہ بھئی نواب صاحب کو اگر تحفہ دینا ہو تو کیا تحفہ دیں؟ تو اس پہ باقاعدہ ہماری 8-10 منٹ گفتگو ہوئی۔ کسی کو کوئی بھی تحفہ دے سکتے ہیں نا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ ہے کون، ان کو کیا پسند ہے، تو بہت ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانا ہو تو پھر ملاقات کے وقت کیا لے کے جائیں؟ پیسے لے جائیں؟ کیا لے جائیں؟ نا، وہاں تو اتباع سنت کا شوق لے کے جائیں، یہاں سے مانگ کے جائیں، اے اللہ آج تک زندگی جیسی گزر گئی، آئندہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرما، اور اس داڑھی کی جو باغ نبوت ہے نا اس کو سجا لیں، اس کو کاٹنا ختم کریں اگر کوئی کاٹتا ہو تو نبی علیہ السلام سے ملاقات کی تیاری میں سب سے بہترین تحفہ اتباع سنت، محبت کے ساتھ دل کو بھر لیں۔ ذرا سن لیجیے، ایک شاعر نے بھی کہا کیا لے کے جانا چاہیے، بلا لو اب تو اے آقا ٹھہر جانا نہیں اچھا، بلا لو اب تو اے آقا ٹھہر جانا نہیں اچھا، تڑپ کر یوں دل مسترکہ مر جانا نہیں اچھا، مدینے کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر،
مدینے کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر، تعلق نہ ہو جن سے ان کے گھر جانا نہیں اچھا۔ تو تعلق کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو رنگ رومی پہ راضی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا۔ جس نیند میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس نیند میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو بھی ایسی نیند سلا جانا۔ قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھیں، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھیں، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا۔ تو تعلق مانگیں، محبت مانگیں، اور مدینہ طیبہ جب پہنچ جائیں تو بہت اہتمام کے ساتھ اس بات کا خیال رکھیں، یہ بڑے ادب کی جگہ ہے، یہ شہر بھی ادب والا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں سواری پہ سفر نہیں کیا کرتے تھے، حالانکہ جانور گھوڑے موجود تھے، ادب کی وجہ سے۔ تو یہ ایسی جگہ ہے کہ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، ادب کا ہیز زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید اینجا، کہ عرش کے نیچے یہ بہت بڑی جو ہے نا وہ ادب کی جگہ ہے، حتیٰ کہ جنید اور بایزید رحمہم اللہ جیسے بڑے ہوئے، جنید بغدادی اور بایزید بسطامی، ایسے ایسے بھی حضرات جب یہاں آتے ہیں تو ان کا سانس بند ہونے لگتا ہے ادب کی وجہ سے۔ قرآن کے اندر اللہ نے تو ادب سکھایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آواز بلند نہیں کرنی۔ کسی شاعر نے کیا خوب سمجھایا، مواجہ شریف پر حاضری کے سلام پیش کرنے کے آداب ایک ہی شعر میں سمجھا دیے، چند لفظوں میں آداب حاضری کو سمجھا دیا۔ آہستہ قدم نیچی نگاہ پس صدا ہو، آہستہ قدم نیچی نگاہ پس صدا ہو، خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے، اے زائر بیت نبی، اے زائر بیت نبی، یاد رہے یہ بے قاعدہ جنبش لب یہاں بے ادبی ہے۔ کہ روضہ رسول پر حاضر ہونے والے ذرا غور کر لو، یہاں لبوں کا بے قاعدہ ہلنا بھی بے ادبی ہے، آواز بلند کرنا، شور مچانا، وہاں موبائل پہ گفتگو کرنا، یہ چیزیں تو بہت دور کی بات ہے۔ بعض طبیعتیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اعتراض کر دیتی ہیں، وہاں اعتراض کسی چیز پہ نہیں کرنا۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں مواجہ شریف پر حاضر ہوا تو میں نے دیکھا جن کو علم حدیث کے ساتھ نسبت ہے، وہ لوگ جو علم پہ حدیث پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، تو میں نے دیکھا اس نسبت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے انور سے کچھ شعاعیں نکل رہی ہیں سورج کی مانند، جو ان لوگوں کے سینوں میں جا رہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا، یعنی دین کا علم حاصل کرنا، یہ بارگاہ نبوت میں مزید مقبول بنا دیتا ہے۔ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میری نظر میں تو پوری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی مواجہ شریف ہے، یعنی مسجد میں چاروں طرف سے کہیں بھی داخل ہوئے، قدم رکھا، اب ادب، اب نبی علیہ السلام کی مجلس میں داخل ہو گئے، آخری صف میں ہے یہ مواجہ شریف میں، ادب کو بہرحال ملحوظ خاطر رکھنا۔ حاضری سے پہلے اگر صدقہ دے دیں تو بہت اچھا، کس کو دے دیں؟ بھائی وہاں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو 2-4 ریال دے دیں۔ حاضری کا جب ارادہ کریں صدقہ دے سکیں تو بہت اچھا، پھر مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لیں، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں، اگر وہ ریاض الجنہ میں موقع مل جائے تو بہت اچھا، نہیں تو جتنا آگے مل جائے تو ہم اللہ سے مانگیں، اور قریب حاضر ہونے سے پہلے درود شریف 70 مرتبہ 100 مرتبہ کثرت سے پڑھتے جائیں، طبیعت بنائیں، طبیعت کو لگائیں، اور پھر مواجہ شریف پر حاضر ہوں۔ مواجہ شریف پر حاضر ہونے میں ایک بات بہت اہم ہے، بہت اہم، کتنی دیر کھڑے ہوں،
اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ معاوضہ شریف میں کتنی دیر کھڑا ہونا چاہیے. تو اس میں سادہ سی بات تو یہ ہے کہ جتنا آپ کو وقت مل جائے ٹھیک ہے. صرف اتنا بھی اگر کہہ دیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ الفاظ یہ کلمات خاص وہاں کے لیے ہیں، یہاں پہ یہ نہیں کہنے. وہاں کھڑے ہو کے نبی علیہ السلام سن رہے ہیں، یہاں سے ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو پہنچایا جاتا ہے، وہاں کھڑے ہو کے جب پڑھتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، جواب عنایت فرماتے ہیں. کچھ تو فرق ہوگا نا دور اور قریب کا. تو صرف اتنا کہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. اور بعض بڑے بڑے القابات اور بڑے بڑے الفاظ اور بڑے بڑے درود شریف بھی ہیں جو پڑھے جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. کسی کو موقع مل جائے، شوق ہو، رغبت ہو، طلب ہو، موقع مل جائے تو نور علی نور. ایک دفعہ مجھے موقع ملا، کیسے کہ بلکہ دو دفعہ موقع ملا. ایسے موقع کبھی کبھی ملتے ہیں، یہ مقدر سے ملتے ہیں، پلاننگ سے نہیں ملتے. مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا، تو نہیں ظہر جو نماز جمعہ کا وقت تھا. کئی موقع تھے نا، تو اس میں ایک موقع میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو نماز جمعہ کا وقت تھا تو میں جلدی حرم میں پہنچ گیا. میں نے یہ سوچا ادھر سے داخل ہوں گا اور ادھر سے سلام پیش کر کے باہر نکل کے پھر واپس پیچھے آ کے نا مسجد میں کہیں صلاۃ و تسبیح پڑھ لوں گا، بیٹھوں گا، کچھ کر لوں گا. یہ اپنی طرف سے پلان کر کے نکلا. میرا یہ پلان تھا. قدرت نے کیا معاملہ کیا، ادھر میں باب السلام سے داخل ہوا، لوگ آ بھی رہے جا بھی رہے، اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، وہ جناب وہ باب البقیع بند کر دیا. میں وہاں کھڑا ہوا تھا معاوضہ شریف کے پاس سلام پیش کر رہا تھا، وہیں چھٹتے ہیں زبردستی بٹھا دیا. اب جناب وہ 2-2.5 گھنٹے میں وہیں بیٹھا. میں تو حیران پریشان تھا، اپنے نصیب کے اوپر شکر ادا کرتا رہا. اور پھر جو بھی باتیں ہوئی اور یا جو بھی مطلب اللہ سے دعائیں کی اور جو موقع ملا بس وہ تو اللہ کے ساتھ ہے معاملہ. تو خود انہوں نے بٹھا دیا اور بالکل معاوضہ شریف کے سامنے 2.5 گھنٹے بیٹھنے کا موقع ملا. ایک مرتبہ کیا ہوا، ابھی عمرے میں گئے ہوئے تھے تو قدمین شریفین کی طرف سے حاضری کا موقع ملا اور ہمارے کئی ساتھی ساتھ تھے. ریحان بھائی بھی ساتھ تھے، حاجی صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ساتھ تھے، کئی لوگ ساتھی ساتھ تھے. کوئی 11 بجے وہ دروازہ کھولتے تو خیر ہم لوگ گئے اور وہ چند منٹوں میں جگہ بھر گئی اور اس کے بعد زور تک کوئی اٹھ ہی نہیں سکتا تھا. ماشاءاللہ کافی لوگ تھے، ادھر بھی بہت لوگ تھے. تو وہ ایسے موقع کبھی ملتے ہیں کہ انسان بیٹھا ہی رہے اور تسلی سے بیٹھے، یہ تو بہت کم ہوتا ہے. تو خیر لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے، کون کیا ہے؟ حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کتنی دیر کھڑا ہونا ہے، اس کا جواب وہ فرماتے تھے جتنی دیر وہاں کھڑے ہو کے دل لگا رہے کھڑے رہو. اور جب کھڑے ہوئے دل میں خیال آ جائے گھر کی کوئی بات، ہوٹل کی کوئی بات، کوئی باہر جانے کا معاملہ یاد آنے لگے، یہ لینا ہے وہ فلانا کوئی کام، تو بس سمجھو کہ الارم میں نکلو یہاں سے. گویا جب تک دل لگے رہے اس وقت تک کھڑے رہو، اور جب دل ادھر ادھر ہونے لگے نکلو یہاں سے. ہاں باقی اب تو ایسا ہوتا ہے کہ کھڑا ہی نہیں ہونے دے رہے اور کراس کرا دیتے ہیں، بس کھڑے ہیں سلام پیش کرتے رہے آگے چلتے رہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول تھے. ان کے اشعار ذرا سنیے. معاوضہ شریف پہ جب حاضر ہوئے نا تو جب باہر آئے تو چہرہ انور آپ کا اپنا چہرہ مبارک طرح پھولوں کی طرح تازہ اور چمک رہا تھا. کسی دیکھنے والے نے کہا حضرت آج تو چہرے پہ بڑے انوارات ہیں. کن کو کہا؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو. انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے میرے آقا کا تو مجھ پر اتنا کرم تھا، میرے آقا کا تو مجھ پر اتنا کرم تھا، بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے. یہ اتنے کرم کا عجب سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے. پھر جالیوں کی طرف دیکھ کے فرمایا سلامت رہے یہ تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے یہ تیرے روضے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلالی. تو معاوضہ شریف پر حاضر ہونے کے آداب،
پورے ادب کے ساتھ توجہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ جب وہاں کھڑے ہوتے ہیں نا تو کوشش یہ ہو کہ نگاہیں بھی نیچے ہوں اور ہم چلتے رہیں، اور جہاں کھڑے ہونے کی جگہ ہے اندازہ ہو جاتا ہے، ادب سے کھڑے ہو جائیں۔ ادھر ادھر جھانکنا دیکھنا، وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں بیوقوف ہاتھ میں چپل لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں چپل باقاعدہ نظر آ رہی ہوتی ہے، ایسا وہ کر تو نہیں سکتے لیکن دل کرتا ہے کہ اگر اختیار ہوتا تو یہ چپل ان کے سر پہ ذرا سی مار دیتے کہ خدا کے بندے خوف کرو، خوف خدا تو کرو، کہاں آ رہے ہو؟ اب یہاں کوئی ملک کے وزیر اعظم سے ملنے جائے تو ہاتھ میں چپل لے کے کبھی جائے گا کہ ہاتھوں میں چپل پکڑی ہوئی ہے؟ تو ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا، مسجد نبی شریف میں داخل ہونے سے پہلے بعض حضرات یہ کرتے تھے کہ چپلیں پہلے ہی باہر رکھ دیتے تھے، اور بعض اندر بھی لے کے جاتے ہیں تو کوشش یہ کرتے تھے کہ اگر ریک ہے نا جس میں 10 طرح کے ڈبے ہیں تو سب سے نیچے والے میں رکھتے کہ بھی جتنی نیچے ہو اتنا اچھا۔ یہ محبت کی بات ہے۔ اگر کسی نے بحالت مجبوری رکھنی بھی ہو تو اس کو کپڑے کے اندر پورا جو ہے نا کسی اچھے سے بیگ میں رکھے، ہاتھ میں کھلی چپل بہت بری لگتی ہے، تو کوئی بھی بے ادبی کی بات نہ ہو۔ تو سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سلام پیش کرے اپنی طرف سے، کیا کہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس کے بعد قیامت کے دن شفاعت کی درخواست کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب اللہ رب العزت آپ کو شفاعت کا حق دیں گے مجھے یاد رکھیے گا۔ تیسرا ایک کام اور مواجہ شریف پہ کھڑے ہو کے کرے، بہت اہم کام، کیا؟ تجدید ایمان کر لے۔ پہلا کلمہ دوسرا کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کے دہرا لے، اور یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابھی تجدید ایمان آپ کے سامنے کی ہے، قیامت کے دن میری اس تجدید ایمان کی گواہی اللہ کے دربار میں دے دیجیے گا۔ جس کے ایمان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے میدان میں دے دیں تو بس بہت کام آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ معاذ شریف میں کھڑے ہو کے ایک کام اور، معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ لکھا ہے اس کو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ انسان جب وہاں جائے تو توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اور نبی علیہ السلام سے بھی درخواست کر دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے لیے اپنے رب سے توبہ کی ہے، معافی مانگی ہے، آپ بھی میرے لیے رب سے دعائے خیر کر دیجئے، میرے لیے استغفار کر دیجئے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یہ چند اعمال ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پیش کیا کہ حضور سلام پیش کیا، اور پھر جن جن لوگوں نے کہا ہوا ہے ان کی طرف سے سلام پیش کر دیں۔ اس کا بھی آسان سا طریقہ، مشکل نہیں ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ تو کہنا ہی ہے نا۔ آگے کیا؟ من ابراہیم، میم نون من لگانا ہے اور اگلے کا نام لگا دینا ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ لوگ پریشان ہوتے ہیں کیسے کریں گے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ من ابراہیم بن سلیم، اگر والد کا نام بھی معلوم ہے یہ تو من ابراہیم، کافی سارے لوگ ہیں سب کا پہنچانا ہے، تو کیا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ من جمیع من اوصانی بالسلام علیک، من جمیع من اوصانی بالسلام علیک۔ بھائی عربی میں یاد نہیں ہو رہا، اپنی زبان میں کہہ دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آ رہا تھا بہت سارے لوگوں نے مجھے سلام بھیجنے کا کہا، سب کی طرف سے آپ کو سلام، اس میں بھی کام ہو جائے گا، تو اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں کسی نے کہا سلام پیش کر دینا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا سلام اب پیش کریں، یہ ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد بالکل ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بالکل ساتھ ابوبکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تو نبی علیہ السلام پر سلام پیش کر کے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام کرنا ہے، کس طرح؟ السلام علیک یا خلیفۃ الرسول اللہ، یا السلام علیک یا امیر المؤمنین، اور ایک قدم آگے بڑھ کے السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا پھر نام لے کے کر دیں السلام علیک یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاک، السلام علیک یا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاک، جس طرح سے آسانی ہو اس طرح سے کر لیں۔ تو یہ سلام ہم پیش کریں۔ روضہ رسول پہ حاضری سے پہلے ایک کام اور ضرور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے دلوں کو صاف کرنے کے بارے میں، وہاں پر ہم صاف دل لے کے جائیں۔ گندے پیالے پہ سگی ماں دودھ نہیں ڈالتی۔ تمہارے دل کا پیالہ اگر گندا ہوگا نا، بہن سے لڑائی مجھے، بھائی سے لڑائی مجھے، چاچا سے، بھتیجے سے، فلاں سے، اس سے، اس سے، خاندان سے، سسرال سے، اور کسی کو کسی سے ہونا، سسرال والوں سے تو ہو ہی جاتی ہے نا، شادی شدہ لوگوں کو۔ کہیں نہ کہیں جب دل میں اگر لوگوں کے لیے بغض بھرا ہوا ہے، اس گند کو صاف کر کے جائیں، کیونکہ جس کے لیے ہمارے دل میں بغض ہے نبی علیہ السلام، تو اس کے بھی نبی ہیں، وہ بھی نبی علیہ السلام کا امتی ہے۔ آقا کے دربار میں کھڑے ہو کے آقا کے امتیوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں گند بھرا ہو، کیا لے کے آئیں گے؟ اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت، کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم وہاں شوق کے ساتھ حاضر ہوں گے، سلام دل سے پیش کریں گے، دل کو صاف کریں گے، توبہ بھی کریں گے، اللہ سے معافی بھی مانگیں گے، اور پھر باہر نکل کے دعائیں کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری یہ حاضری قبول ہو جائے گی۔ اور مدینہ طیبہ جتنے دن کا سفر ہو، ایک کام یہ ہے کہ قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت۔ آپ صاحب قرآن ہیں، اور قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہمارا جتنا ہوگا، نبی علیہ السلام اور اللہ کے ساتھ تعلق بڑھے گا۔ دوسرا، درود شریف کی کثرت کے ساتھ تلاوت ہو۔ تیسرا، مردوں کے لیے ہے، اگر اگر ان کو 40 نمازیں مل جائیں، 8 دن مسجد نبی شریف میں مسلسل باجماعت مل جائیں، تو کیا ہوگا؟ 2 چیزوں سے نجات، نفاق سے بھی اور جہنم سے بھی۔ یہ مردوں کے لیے ہے کہ 40 نمازیں مسلسل باجماعت مسجد نبی شریف میں پڑھیں۔ عورتوں کے لیے یہ ایسا ہے کہ وہ 40 نمازیں پڑھیں، ہوٹل میں پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں، ان کے لیے ہوٹل میں وہاں بھی ثواب زیادہ ہے۔ مسجد آئی بھی ہیں، نماز کا وقت ہو گیا تو ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیں، تو یہ 40 نمازیں ویسے ہی پڑھ لیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرما دیں گے۔ ہاں، اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ وہاں کوئی ایام کے دن ہیں، معاملات ایسے ہیں، تو بھائی وہ نیت کر لے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہر نماز کے وقت وہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی مصلی پہ بیٹھ کے درود شریف پڑھ لے، استغفار کر لے، کہ بھئی ابھی تو میں یہی کر سکتی ہوں، تو چلو اسی عاجزی کے عمل کو انسان پیش کر دے۔ تاہم یہ کوئی ضروری نہیں ہے، تو اللہ مہربانی فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مدینہ طیبہ میں جو موجود ہو، تو جو زیارات ہیں مختلف، جبل احد جانے کی کوشش کر لے، مسجد قباء جائے، وہاں 2 رکعت پڑھنے کا ثواب کا عمرہ ایک عمرے کے برابر ہے۔ اور مسجد نبی شریف میں، مدینہ طیبہ کے قیام میں، اہل مدینہ کو کسی وقت بھی، کسی حال میں بھی برا بھلا نہ کہے، حوصلے کے ساتھ رہیں، اس میں پریشان نہ ہو، نہ کرے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور قبولیت والی حاضری عطا فرمائے۔ اب چند اشعار سن لیجئے، پھر ہم عمرے کی بات انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ ایک شاعر نے کوئی عجیب بات کہی، تخیل بلند ہوتے ہیں نا بعض شعراء کے، بڑے بڑے اونچے ہوتے ہیں، تو اس نے دن میں یہ سوچا، کاش میں مدینہ طیبہ میں اس وقت آتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ کرام موجود تھے، اس وقت میں ہوتا تو کیسے آتا، کیا کرتا؟ تو روضہ رسول پہ حاضر تو ہوئے اپنے زمانے میں یہ شاعر جو تھے، وہاں جا کے کچھ اشعار میں اپنی تمناؤں کو اشعار کے اندر بیان کیا کہ کاش میں اس وقت آیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ سنیے ان کی زبانی کیا فرماتے ہیں۔ سوچتا ہوں میں تب جنم لیتا، کب؟ دور نبوی میں۔ سوچتا ہوں میں تب جنم لیتا، جانے پھر کیا سے کیا ہوا ہوتا۔ چاند ہوتا تیرے زمانے کا، چاند ہوتا تیرے زمانے کا، تیرے ہاتھوں سے میں بٹا ہوتا۔ چاند ہوتا تیرے زمانے کا، تیرے ہاتھوں سے میں بٹا ہوتا۔ پانی ہوتا وہاں کے چشموں کا، پانی ہوتا وہاں کے چشموں کا، تیرے قدموں پہ بہہ گیا ہوتا۔ ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا، ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا، ساتھ تیرے میں گھومتا ہوتا۔ نبی علیہ السلام جب چلتے تھے تو بادل سایہ کر لیا کرتا تھا۔ پیڑ ہوتا کھجور کا کوئی، پیڑ ہوتا کھجور کا کوئی، جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا۔ تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچا راستہ ہوتا، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچا راستہ ہوتا۔ خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی، تیرے پاؤں کو چومتا ہوتا۔
تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچا راستہ ہوتا، خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی، تیرے پاؤں کو چومتا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شوق والی، محبت والی حاضری عطا فرمائے۔ اب ہم عمرے کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جب حج عمرہ کرنے والا مکہ مکرمہ پہنچ جاتا ہے تو یہ اللہ کا مہمان ہے، وہاں پورے ادب اور محبت کے ساتھ اس نے وقت گزارنا ہے۔ عمرہ کرنے والا جب پاکستان سے روانہ ہوتا ہے تو احرام باندھ کے روانہ ہوتا ہے۔ حج کرنے والا اگر حج مکہ مکرمہ میں موجود ہے تو یہ وہاں سے جو ہے نا احرام باندھتا ہے۔ اب ہم پاکستان سے عمرے کی ایک ترتیب بناتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں کہ جانے والے کے لیے کو کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو اچھے رفیق سفر، اچھے ساتھیوں کا انتخاب کرنا ہے کہ جانا کن کے ساتھ ہے۔ اس کا بڑا تعلق ہے عمرے کے اچھے اور کمزور ہو جانے سے۔ جتنے نیک علماء اور مشائخ اور نیک لوگ ساتھ ہوں گے اتنا روحانی قوت میں اضافہ ہوگا اور ایک دوسرے سے مدد ملے گی اور روح عمرہ اور روح حج جو ہمیں نصیب ہوگا۔ اس کے بعد جب یہاں سے فلائٹ کا دن قریب آ جائے، فلائٹ کا وقت آ جائے، ہمیں جانا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے، خوشبو لگانی ہے، بال وغیرہ کاٹنے ہیں۔ احرام کی نیت سے پہلے خوشبو لگانا، تیل لگانا، یہ سب چیزیں سنت ہیں۔ 2 رکعت نفل برائے احرام پڑھنی ہے۔ یہ اگر نماز کا وقت ایسا ہو جس میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس وقت نہیں پڑھیں گے، فجر اور عصر کے بعد ویسے پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیں تو بہت اچھا۔ اور یہ 2 رکعتیں سر ڈھانپ کر پڑھنی ہے۔ ابھی احرام کی نیت نہیں ہوئی، ہم محرم نہیں ہوئے، اور اس سے پہلے اگر ہم 2 رکعت صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ وہ صلاۃ التوبہ ضروری نہیں ہے، یہ ایک اضافی چیز آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ شوق اور رغبت بڑھے۔ توبہ کر کے پھر ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہونے کے لیے تیاری شروع کریں۔ تو بہرحال احرام کی نیت ابھی کب کرنی ہے؟ اس میں دونوں طرح کے اختیار ہیں۔ جس وقت آپ گھر میں ہیں یا ایئرپورٹ کے اوپر ہیں، آپ نے احرام پہن لیا، 2 سفید چادریں لے لیں اور ان کو پہن لیا تو 2 رکعت تو اپنے سر ڈھانک کے پڑھی۔ اس کے بعد نیت کب کرنی ہے؟ فوراً بھی کر سکتے ہیں، فلائٹ اناؤنس ہو گئی فوراً کر سکتے ہیں، اور بعض حضرات کہتے ہیں آپ زیادہ احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں اور جہاز رن وے پہ آ جائے تو اس وقت تلبیہ جو ہے نا پڑھ لیں، نیت کر لیں۔ بالکل آخر تک بعض لوگ چھوڑ دیتے ہیں، جی 4 گھنٹے کا ٹائم ہے لاہور سے جدہ کا، تو جناب ہم 3 گھنٹے بعد کریں گے، یا وہ جب آواز لگائیں گے نا کہ میقات آنے والی ہے، یلملم سے گزرنا ہے، نیت کر لیں، اس وقت ہوتا ہے کوئی سو رہا، سوتا رہ گیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، واپس آنا پڑے گا، جہاز واپس آئے گا نہیں، پھر دم دینا پڑے گا۔ تو جب جہاز رن وے پر آ گیا، ٹیک آف ہو گیا تو بس اب مکمل ہو گئی بات، اب زیادہ انتظار نہ کریں، تو اب نیت جو ہے وہ کر لیں۔ تاہم میقات سے پہلے نیت کر سکتے ہیں۔ میقات اگر آپ سو گئے اور میقات گزر گئی پھر دم دینا پڑے گا یا واپس آنا پڑے گا؟ واپس آنا دم دینے سے زیادہ مشکل ہے، اس لیے اس کا خیال کریں۔ اچھا، نیت کیسے کرنی ہے؟ یا اللہ میں عمرے کا حج کرتا ہوں، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ لبیک، تلبیہ پڑھنا ہے۔ مردوں نے مناسب اونچی آواز سے، عورتوں نے آہستہ۔ اچھا، عورت اگر ایسے دنوں میں ہو کہ نماز نہیں پڑھنی تو نیت وہ بھی کرے گی، وہ 2 رکعت تو نہیں پڑھے گی لیکن عمرے کی نیت وہ کرے گی۔ یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کے بعد میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما، تلبیہ پڑھ لے۔ تلبیہ کے بعد درود شریف اور دعا۔ ایک دعا بہت خاص ہے، اس وقت یہ مانگے، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرے کا احرام باندھا تھا، آپ نے جو دعائیں کی تھی اللہ وہ میری طرف سے بھی قبول فرما لیجیے، تو بڑا آسان ہو جائے گا یہ معاملہ۔ تو اس طریقے سے ہم جب محرم ہو گئے، احرام کی نیت کر لی، اب چند چیزوں کی پابندیاں آ جائیں گی، کوئی پریشانی نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ بھائی خوشبو نہیں لگانی، بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے، چہرہ، مردوں کا چہرہ اور سر جو ہے وہ کھلا رہے، عورتوں کا چہرہ کھلا رہے لیکن پردہ رہے، چند چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ آج اتنی آسانیاں ہیں
تو تسلی کے ساتھ ہم یہ آسانی سے کر سکتے ہیں، کرنے والے لاکھوں کرتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اب ہم جب اس سفر کو شروع کر دیں تو 3 کام نہیں کرنے، سفر عمرے کا ہو یا حج کا، 3 کام نہیں کرنے۔ بے صبری نہیں کرنی، ادھر الجھ گئے ادھر الجھ گئے، جلد بازی، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ دوسرا کام ناشکری نہیں کرنی، جہاز اچھا نہیں ملا، سیٹ اچھی نہیں ملی، ہوٹل اچھا نہیں ملا، یہ اچھا نہیں ملا، ہم ہیں کیا پدی کا شوربہ رب اپنے گھر بلا رہا ہے، کافی ہے۔ ہمارے لیے یہی بڑی سعادت ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، تو یہ نخرے کرنا یہ اچھی بات نہیں، ناشکری نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات بہت اہم، وہاں جا کے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو رب کے حکم کے خلاف ہو۔ یہاں رہتے ہوئے بھی حکم خدا کی پرواہ کرنی ہوتی ہے، نافرمانی نہیں کرنی ہوتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کے گھر میں جا کے کوئی خدا کی نافرمانی کرے اور قبول بھی ہو جائے؟ اس کا حج عمرہ بڑا خراب ہو جائے گا کام۔ تو 3 کام نہیں کرنے۔ کون سے 3 کام جی؟ بے صبری نہیں کرنی، ناشکری نہیں کرنی، اور رب کی نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ 3 کام نہیں کرنے۔ جب وہاں پہنچ جائیں تو ہوٹل میں سامان وغیرہ رکھ کے آرام کر لیں، تھوڑا سا تسلی، کوئی دوائی کھانا اپنی سہولت سے کر لیں۔ بعض ہوتے ہیں کہ ادھر مکہ پہنچے اور دوڑ لگا دی، چلو جی عمرے پہ چلو جی، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، انہیں جذبات بہت زیادہ غالب ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جب بھی حضرت سے سیکھا، یہی سیکھا کہ بھئی تسلی کے ساتھ، چاہے 8 گھنٹے 6 گھنٹے بھی آرام کے مل گیا، درمیان میں 1-2 نمازیں بھی آئیں، وہ بھی پڑھ لی۔ حضرت جی کی عام طور سے ترتیب یہ ہوتی ہے کہ عشاء کے بعد جب لوگ چلے جاتے ہیں رات کو 10-11 بجے جا کے، تسلی کے ساتھ پھر کیا، تاکہ وقت بھی ٹھنڈا ہوتا ہے اور فجر میں وقت بھی کافی ہوتا ہے، تو تسلی سے کام ہو جاتا ہے۔ تو جلد بازی نہیں کرنی، سکون کرنا ہے۔ اب جب مسجد حرام میں داخل ہونے لگیں گے نا، تو داخل ہوتے ہی تلبیہ بند، عمرہ کرنے والے کا تلبیہ، یہ مسجد حرام میں داخل ہو رہا ہے، اس کا تلبیہ کرنا، اس کو بند کر دینا چاہیے۔ پڑھتا ہوا جائے، عمرہ طواف شروع کرنے سے پہلے اس کا تلبیہ بند ہو جائے گا۔ مسجد حرام میں داخل ہوتے ہوئے دل کو رب کی عظمت کا خیال دلوائیں، کہاں داخل ہو رہا ہوں میں، کس کے دربار میں داخل ہو رہا ہوں۔ ہم کسی وزیر اعلیٰ کے دفتر میں جائیں تو کیسے دل حاضر ہوتا ہے، اور صدر کے پاس جائیں تو اور زیادہ محتاط ہوتے ہیں۔ تو احکم الحاکمین کے در پہ حاضری ہے، تو دل کو توجہ کے ساتھ حاضر کریں۔ جب مسجد میں داخل ہوں تو فوری طور پر اعتکاف کی نیت کر لیں، دایاں قدم پہلے رکھیں۔ بیت اللہ شریف کے اوپر جب پہلی نظر پڑتی ہے نا، وہ دعا قبول ہوتی ہے، پہلی نظر کی دعا قبول ہے۔ اب پہلی نظر میں کیا مانگیں؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ پوچھا، حضرت بیت اللہ شریف پہ جائیں، پہلی نظر میں کیا مانگیں؟ بہت بڑے فقیہ تھے، امام اعظم تھے، کیا فرمایا؟ انہوں نے ایک عجیب مزیدار بات بتا دی، فرمایا کہ وہاں جا کے یہ مانگ لینا، اللہ آج کے بعد میں جو دعا مانگوں ساری قبول کر لینا، زندگی بھر کی دعاؤں کی بکنگ کرا کے آ جاؤ۔ تو یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں، اور بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ پہلی نظر کی دعا مانگیں کیسے؟ جو پہلی دفعہ گئے ہوتے ہیں، یہ جذبات بار بار بھی آتے ہیں، بار بار جانے والوں کو بھی آتے ہیں، اس کے لیے آسان ترتیب جو تجربے سے ملی، جو وہاں ہم نے مانگنا ہے نا پہلی نظر میں، وہ ذرا دہراتے جائیں دل دماغ میں۔ پاکستان سے چلیں، سوچتے رہے کیا مانگنا ہے پہلی نظر میں، تسلی سے بار بار دہراتے جائیں تاکہ وہاں جا کے آسان ہو جائے۔ ورنہ بعض دفعہ ہیبت میں بندہ ایسا ہوتا ہے اس کو مانگنا ہی یاد نہیں رہتا، تب بھی کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں، لیکن انسان مانگے وہ اچھی بات ہے۔ بیت اللہ شریف جب جائے تو کوشش یہ کرے کہ بیت اللہ پہ نظر اس وقت پڑے جب دعا مانگنے کا اسے موقع ملے۔ راستے سے جا رہے ہیں، نیچے نگاہ رکھے، چلتا رہے، پھر نیچے اترے گا، پھر چلتا رہے، تو جب مطاف آ جائے اندازہ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا راستے سے دائیں بائیں کہیں ہٹ کے کھڑا ہو، پھر ایک دم نظر ڈالے اور پھر مانگنا شروع کر دیں۔ تو پہلی نظر کی بڑی برکتیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو اچھے طریقے سے کریں۔ اس کے بعد ہم مطاف میں آ گئے، اب عمرے کا طواف کرنا ہے، تو طواف کی نیت ہم کر لیں گے۔ حجر اسود کے قریب جاتے سے پہلے ایک تو سیاہ پٹی ہوتی ہے، وہ انہوں نے ختم کر دی ہے، تو بہرحال اس کی محاذات میں ہم جا کے کر سکتے ہیں، اس کی لائن میں قریب جا کے اندازے سے۔
تو اس کے قریب جاتے ہوئے ہم تو عمرے کی نیت کر لیں. اور دوسرا کیا کرنا ہے, مردوں نے استباع کیا ہوتا ہے؟ 2 عمرے کی 2 چادریں ایک نیچے باندھی ہوئی ہے, ایک اوپر پہنی ہوئی ہے اور مکمل کور ہے. اب اس کو کھولنا ہے, یہ چادر نیچے سے گزار کے یہ والا دایاں مونڈا بالکل ننگا ہو جائے گا اور چادر ادھر ڈال دیں گے. بعض لوگ یہ لاہور سے شروع کر دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے, یہ حرم میں پہنچ کے استباع کرنا ہے اور حرم ہی میں مکمل ہو جائے گا طواف کے فوراً بعد. تو اس کے استباع کہتے ہیں. عورتوں نے یہ نہیں کرنا. اب اعتکاف کی نیت بھی کر لی, طواف کی نیت بھی کر لی, استباع بھی کر لیا. اب کیا کرنا ہے؟ اب لائن کے قریب آ کر نا استقبال حجر اسود کرنا ہے. حجر اسود کیا ہے؟ یمین اللہ فی الارض, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے زمین پہ. تو اب استقبال حجر اسود وہ کیسے ہوگا؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, مکمل ہو گیا. چند لمحوں کا کام ہے, کوئی مشکل نہیں, جتنا بھی رش ہو جاتا. اس کے بعد بالکل حجر اسود کے سامنے آ جائیں, ایک قدم ادھر ہو جائیں, حجر اسود کے سامنے آ گئے. اب رش تو عام طور سے اب ہوتا ہی ہے, بوسہ دینے کا تو عام طور سے موقع نہیں ہوتا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ استلام کیسے ہوگا؟ جیسے ابھی استقبال کیا تھا, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, ہاتھ چومنا چاہیں چوم لیں. استقبال الگ ہے, استلام الگ ہے. استقبال پہلے ہوگا, استلام بعد میں ہوگا. اور استلام میں بعد میں ہاتھ چومنا چاہیں تو چوم سکتے ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, ہاتھ چومنا چاہیں تو چوم لیں. تو یہ ہمارا استقبال ہو گیا. اور یہ بھی ہمارا رخ بیت اللہ کی طرف ہے, سینہ. اور اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم ایسے ہے نا, پاؤں کو ایسے کھسکا لے ذرا, آپ اپنا رخ تھوڑا سا دائیں طرف کر لیں کہ ہمارا یہ بایاں مونڈا جو ہے نا بیت اللہ شریف کی طرف ہو جائے. اور ہم نے 7 چکر لگانے ہیں, طواف کرنے. مردوں نے پہلے 3 چکر میں رمل کرنا ہے, ذرا اکڑ کے چلنا ہے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ. دوڑنا نہیں ہے. بعض دوڑ رہے ہوتے ہیں, بھیڑ میں بھی دوڑ رہے ہوتے ہیں, رش ہوتا ہے دوڑ رہے ہوتے ہیں, کسی کو کونی لگتی ہے, کسی کو ہاتھ لگتا ہے, کسی کو گندہ لگتا ہے. یہ بڑی غلط بات ہے. تو رمل کرنا ہے پہلے 3 چکروں میں. رمل کرنا پہلے 3 چکروں میں مردوں کے لیے سنت ہے, اور دوسرے 4 چکروں میں نہ کرنا سنت ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے پہلا چکر کر لیا, اسے یاد ہی نہیں رہا رمل کرنا تھا, تو وہ کتنے چکروں میں رمل کرے گا؟ 2 میں, 3 میں نہیں کرے گا, کیونکہ چوتھے میں نہ کرنا سنت ہے. اور عورتوں کے لیے رمل کا کوئی سلسلہ نہیں, ان کے لیے سنت نہیں. تو بہرحال 7 چکر پورے کریں گے تو ہر چکر میں استلام کریں گے. حجر اسود رکن یمانی کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ دعا یا کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں. طواف کیا ہے؟ طواف نماز کی مانند ہے, اس میں بات چیت, کھانا پینا, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہنی چاہیے, اس کا بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے. دوران طواف سینہ یا پشت بیت اللہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے. حجر اسود کا جب استلام کر رہے گا اس وقت تو ہوگا, اس کے علاوہ چلتے ہوئے جب آپ چل بھی رہے تو اس وقت اگر آپ کا رخ بیت اللہ شریف کی طرف ہو گیا تو مسئلہ خراب ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایسے چلنا ہے, رش ہوا کسی وجہ سے, سینہ ہو گیا بیت اللہ شریف کی طرف, اور آپ نے 10 قدم چل لیے, تھوڑا سا طواف بھی چکر بھی اور قریب ہو گیا اور اس طرف بھی تھا. یہ کیا ہوا؟ یہ آپ کا طواف میں پورا نہیں ہوا. اب 2 طریقے ہیں, یا تو واپس آ جائیں 10-12 قدم, وہ پیچ لگا لیں, وہ پیچ لگ گیا. اور اگر ایسا موقع ہے رش ہے واپس نہیں آ سکتے تو 1 چکر دوبارہ اور کرنا پڑے گا. یہ معاملہ بہت سے لوگ نہیں سمجھتے, اور دوران طواف بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے بھی بعض دفعہ وہ چل پڑتے ہیں, ان کا طواف ہی نہیں ہوتا. ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے پورے عمل سے محروم رہ جاتے ہیں, اور یہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. جب طواف کرنا ہے تو ہمارا یہ بایاں مونڈا بیت اللہ شریف, کوئی بھی طواف ہو, عمرے کا, حج کا, کوئی بھی طواف ہو, تو یہ ایسے رہنا چاہیے. دوران طواف بات چیت ان چیزوں سے بہت بچنا چاہیے. اچھا, طواف میں کیا مانگیں؟ بھئی جو چاہے مانگیں. بعض لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں, تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تلبیہ کا یہ موقع نہیں, قرآن پاک کا بھی موقع نہیں. قرآن مجید تو بہت بڑی عبادت ہے پڑھنا, لیکن یہ مانگنے کا موقع ہے. اس وقت رب سے مانگیں. جب طواف کے چکر لگا رہے ہوں تو ایک تو اللہ سے یہ مانگے, یا اللہ تیرے در کے چکر لگا رہا ہوں, در کے چکر لگانے سے محفوظ فرما. اس کے علاوہ جو چاہے مانگیں, اپنے لیے ہدایت مانگیں. اور ایک اور چیز مانگنے والی وہاں یہ ہے
قرآن مجید کے اندر آتا ہے ومن دخلہ کان آمنا، جو داخل ہو گیا امن میں آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ سے امن مانگے۔ کس چیز سے امن؟ بری موت سے امن، پریشانیوں سے امن، دشمنوں سے امن، حاسد کے حسد سے امن، تو ہر برائی سے امن اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد جو طواف مکمل کریں گے تو استلام پھر ہوگا، تو چکر ہو گئے 7 اور استلام ہو گئے 8۔ اب کیا کرنا ہے؟ طواف پورا کرنے کے بعد 3 کام ہیں فوراً۔ ایک ہے دعا ملتزم، یا اس کے پیچھے جہاں موقع مل جائے، اور دوسرا ہے 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا، اور تیسرا ہے آب زمزم پینا۔ دعا، واجب الطواف اور آب زمزم۔ واجب الطواف اگر عصر کا وقت آ گیا، فجر کا وقت آ گیا، تو پھر اس کو اشراق کے بعد یا مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ہمارا عمل پورا ہو گیا۔ آب زمزم پینا، آب زمزم کو دیکھنا بھی عبادت۔ آب زمزم پیتے ہوئے ایک دعا تو یہ ہے، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، رزق وسیع واسع رزق عطا فرما، اور مجھے بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ 3 پوائنٹ ہیں اس حدیث کی دعا میں، تو یہ ہم مانگ لیں، کوئی بھی دعا مانگ لیں۔ آب زمزم جو ہے نا، پیتے ہوئے ایک دعا اور مانگ لیں، یا اللہ مجھے موت کے وقت کی پیاس سے محفوظ فرما، اللہ آب زمزم پی رہا ہوں، مجھے قبر اور قیامت کے دن کی پیاس سے بھی محفوظ فرما۔ تو آب زمزم پی لی۔ اب کیا کرنا ہے جی؟ سعی کے لیے صفا اور مروہ کی طرف جانا ہے۔ سعی پہ جانے سے پہلے ایک استلام اور ہے، اسے 9واں استلام کہتے ہیں، سنت ہے۔ بہت بڑی تعداد ہے جو اس کو چھوڑ بیٹھتی ہے، نہیں کر پاتی۔ ہم نے آب زمزم بھی پی لی، اب سعی کے لیے جانا ہے، آئیں 9واں استلام کریں۔ استلام کہاں ہوگا؟ حجر اسود کے بعد، اور استلام کر کے سیدھا صفا مروہ کی طرف ہم چلے جائیں۔ صحیح شروع ہوتی ہے صفا سے، تو اب تو وہ حالات نہیں ہے کہ ہم صفا کے اوپر اتنا چڑھیں کہ بیت اللہ شریف نظر آ جائے، اب تو نظر نہیں آتا، کنسٹرکشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو بہرحال صفا کے قریب جہاں تک وہاں اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، آگے بڑھ جائیں، اور وہاں جا کے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ کہے، پھر الحمدللہ، چوتھا کلمہ پڑھ لے، پھر صحیح کی نیت بھی کرے اور صحیح کی قبولیت کی دعا بھی کرے، اور پھر صحیح شروع کر دے۔ صحیح شروع ہوگی صفا سے، صفا سے یہ چل کے پہنچا مروہ، 1 چکر پورا ہو گیا۔ آنا جانا 2 چکر اللہ نے آسانی کر دی، آنا اور جانا یہ 2 چکر ہیں، یہاں سے وہاں گئے 1 چکر، واپس آئے تو 2 چکر، اور ٹوٹل چکر ہوتے ہیں 7، یعنی شروع صفا پہ ہوتی ہے اور اینڈ اس کا مروہ پہ مکمل ہوتا ہے کام۔ درمیان میں 2 سبز نشان آتے ہیں، میلین اخضرین۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ آج تو جناب وہاں سنگ مرمر لگا ہوا ہے اور زبردست قسم کے ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، بلکہ ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے بعض مرتبہ، ایسا ٹھنڈا ماحول ہوتا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ بی بی حاجرہ جو تھیں اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھیں، تو صفا پہاڑی اور ادھر مروہ پہاڑی دونوں کے درمیان ایک نشیب تھا، جب وہ نشیب پہ آتی بچہ نظر نہ آتا تو تیز چلتی تاکہ بچے کو دیکھ لوں۔ تو اس میں مردوں نے ذرا تیز چلنا ہے، دوڑنا نہیں ہے، اور عورتوں نے تو بالکل نارمل رہنا ہے۔ تو صفا مروہ میں کیا مانگیں؟ ایک تو اس واقعے کو یاد کریں کہ ماں نے اپنے بچے کے لیے مانگا تو وہی اللہ سے مانگ لے، باقی رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم، یہ دعا ہے، یہ مانگ لیں۔ تو کئی دعائیں جو بھی چاہیں مانگیں۔ اچھا، سعی میں وضو اگر نہ بھی ہو تو ہو جاتی ہے، طواف میں وضو نہ ہو تو طواف نہیں ہوتا۔ آپ طواف کر رہے ہیں، وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ باہر جائیں، وضو کر کے آئیں، پھر طواف کریں۔ سعی میں وضو ٹوٹ گیا تو سعی ہو جاتی ہے۔ جب 7 چکر صحیح کے پورے کر لیے، اس کے بعد مروہ پہ صحیح مکمل ہو گئی، قبولیت کی دعا کریں، حرم آ جائیں، 2 نفل جو ہیں شکرانے کے ادا کریں، اور اللہ سے مانگیں یا اللہ اپنی رحمت سے میرے اس عمرے کو قبول فرما۔ اور یہ 2 نفل اگر نہ پڑھ سکیں تو کوئی بات نہیں، تو مروہ کے اوپر ہمارا صحیح کا کام مکمل ہوا، حرم میں آ گئے، 2 نفل پڑھ لیے تو بہت اچھا، نہیں پڑھ سکے باہر آ جائیں۔ اب مردوں نے حلق کروانا ہے، عورتوں نے بال کٹوانے ہیں، تو اس طرح پھروانا ہے۔ ایک دن میں 4 عمرے بھی کرے نا اگر کوئی، تو 4 دفعہ اس طرح پھروائیں۔ بعض لوگ حلق کروا لیتے ہیں، حلق بھی جائز ہے، لیکن اس میں دیکھیں تقریباً 1 انچ بال کٹنے چاہیے۔ جس نے پورے سفر میں 3-4 عمرے کرنے ہوں
تو اس کے 8 انچ کے بال ہوں گے تو 1 انچ کروا کے کچھ بچا پائے گا. بال ہی 2 انچ کے ہوں تو پہلی دفعہ 1 انچ کاٹ دیے تو 1 رہ گئے، اگلی دفعہ تو کٹ نہیں، تو پہلی دفعہ ہی سارے بھائی کام کروا لے. تو اس میں نا بال بچانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے. پھر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بال کٹوانے کے بعد یہ ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا. تو یہ بھی بہت آسان سی چیزیں ہیں، کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ہاں ایک اور چیز میں نے پچھلی دفعہ بھی بتائی تھی، دوبارہ پھر بتا دیتا ہوں. یہ جو ابھی بیانات ہو رہے ہیں یہ تو خلاصہ ہیں ساری چیزوں کا، لیکن الحمدللہ تفصیلی کلپس بھی موجود ہیں، واٹس ایپ کے اوپر بھی ہیں اور عشق الہی کے یوٹیوب اور فیس بک کے چینل کے اوپر بھی ہیں، پیج کے اوپر. تو اس میں آپ کو ترتیب بتا دیتا ہوں. تقریباً 13 کلپ ہیں عمرہ کیسے ادا کریں، بہت تفصیل کے ساتھ، بڑے محبت کے ساتھ اس میں تفصیل بتائی گئی ہے. 13 کلپ 1 گھنٹے کے ہیں. 1 گھنٹے میں اگر اس کو سن لیا جائے، جہاز میں جاتے جاتے بھی سن لیا جائے، عمرہ ٹھیک ہو جائے تو کوئی برا سودا تو نہیں ہے. تقریباً 13 کلپ ہیں آداب حاضری کے. یہ تو سفر ہے دین سیکھنا سکھانا، کام سیکھنے سکھانے والا، تو وہ کلپ سن لیے جائیں. اس میں بہت تفصیل کے ساتھ باتیں ہیں تو ہماری حاضری بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. 13-14 کلپ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج. آپ نے جب سفر کیا تھا اس کا تاریخی واقعہ، اس میں بعض مسائل اور بعض چیزیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو یہ تقریباً تینوں ملا کے 40 کلپ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد 39 کلپ ہیں حج کے بارے میں، جس میں پہلے 7 ہیں حج مبرور کسے کہتے ہیں. ہم حج پہ جا رہے ہیں تو پتہ تو نا حج ہے کیا، حج مبرور کسے کہتے ہیں. پھر اس میں بعد ہیں مکہ مکرمہ رہنے کے آداب اور فضائل کیا ہیں، مدینہ طیبہ رہنے کے آداب اور فضائل کیا ہیں، حجر اسود یہ کتنی عظمت والی چیز ہے، اس کے بارے میں کچھ تفصیلات ہیں. اور پھر 25 یا 26 نمبر کلپ سے نا بس سنتے جائیں، حج کرتے جائیں. 7 تاریخ کو 8 کا کلپ سن لیں، 8 کو 9 کا سن لیں، اگلے دن کا ساتھ سنتے جائیں، تیاری کرتے جائیں. تو آخر تک حج کے 5 دنوں کو ان 10-12 کلپس میں سمویا گیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑے تیاری کے ساتھ. تو اس کو اگر کسی کو چاہیے ہو، بھائی میرا واٹس ایپ نمبر 0321-420-4210 مجھے واٹس ایپ کر دیں، میں انشاءاللہ بھیج دوں گا. نہیں تو ہماری میڈیا ٹیم وہ بھیج دے گی. تو انشاءاللہ العزیز تو عشق الہی کا جو ہمارا چینل ہے اس پہ، یوٹیوب چینل اس پہ موجود ہے، تو ان کو بار بار سن لینے سے بہت ساری تیاری ہو جائے گی. لیکن یہ بات یاد رکھیں، کوئی نہ کوئی مستند کتاب کا اور 2-3 مفتی حضرات کا نمبر ہمارے پاس ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں کوئی اچانک ضرورت پیش آ جائے تو ہم مسائل پوچھ کے چلتے رہیں. اور کلپ سننے سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے دوبارہ سن لیں، نہیں تو پھر کسی مستند عالم سے پوچھ لیں. تو یہ عمل ہمارا سنت کے مطابق صحیح طریقے سے ہو جائے گا تو بڑا ہی مقبول اور بہترین ہو جائے گا. اور اس کو اگر ہم نے جلد بازی میں کیا اور تیاری کے بغیر کیا تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ سفر حج پہ جانے سے پہلے یہیں سے ہم تیاریاں کر کے جائیں. بعض لوگ جو ہے نا یہاں ٹھنڈے پڑے ہوتے ہیں، وہاں جا کے سیکھ لیں گے. کبھی کسی پہلوان کو دیکھا کہ وہ تیاری اکھاڑے میں اترنے کے بعد، رنگ میں اترنے کے بعد کرتا ہو. تیاریاں پہلے ہوتی ہیں. اب میدان میں آگے اب تو مقابلہ ہے بھائی، یہ سب تیاریاں پہلے کرنے کی ضرورت ہے. تو ان کو بار بار سن لینا. واٹس ایپ میں اگر یہ آپ کو اسٹور رہیں، وہاں انٹرنیٹ مہنگا بھی ہے، اور کبھی آپ کہیں گے جی میں لنک سے سن لوں، وہاں کبھی کنیکشن نہ ہو، کبھی کوئی اور مسئلہ ہو، تو کلپس جو ہوتے ہیں آپ کی میموری میں رہیں، ساتھ سنتے جائیں اور بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ. اب ہم بات کر رہے ہیں جی حج کی. تو آج 2 ٹاپک ابھی کور ہوئے ہیں جن کا خلاصہ میں نے عرض کیا، تفصیل کے لیے کلپس کی طرف آپ کو میں نے نشاندہی کی. اب حج کے 5 دن جو پہلی دفعہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں نا، ان کو ڈرانے والے بڑے ہوتے ہیں، کنکری مارنے جائے گا، مر جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. آج کا حج تو ایسا مزیدار حج ہے کہ جس میں کوئی مشکل ہی نہیں، آسانی ہی آسانی ہے. آج سے 100-150 سال پہلے جو حج ہوتا تھا نا، 80 سال پہلے، 90 سال پہلے، اس کی روایات سن لیجئے. میں نے سنی اپنے شیخ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ سے، اور انہوں نے سنی حضرت مرشد اعلیٰ مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے. اور اپنے دادا سے بھی میں نے کچھ اس قسم کی بات سنی، لیکن جو پوری یاد ہے وہ حضرت جی کی بات یاد ہے. آج کا حج بڑا آسان ہے. حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے،
پہلے راستے کچے ہوتے تھے، حاجی پکے ہوتے تھے، اب راستے پکے ہو گئے، حاجی کچے ہو گئے۔ اب پہلے حج کیسے ہوتا تھا؟ بحری جہاز سے جانا ہوتا تھا، ہوائی جہاز اتنے آسان نہیں تھے، موجود نہیں تھے، بحری جہاز سفینۃ الحجاج۔ اب جس نے لاہور سے جانا ہے، جنگ سے جانا ہے، پنڈی سے جانا ہے، عام طور سے یہ لوگ اپنا سفر ریل گاڑی سے، بسوں سے کر کے کراچی آتے ہیں، مختلف طریقوں سے، بسوں سے جیسے بھی آنا۔ اب کراچی پہنچ گئے، اب کراچی پہنچ کے جناب انہوں نے پاسپورٹ یہ سارے معاملات تیار کیے، اور ہمارے دادا نے کیا ہوا ہے اور مرشد اعلیٰ مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ نے کیا ہوا۔ اب جناب سفینۃ الحجاج جہاز ہے، اس میں بیٹھ گئے۔ اس جہاز میں جب بیٹھ رہے ہیں تو جدہ وہاں سے 8 دن 12 دن 15 دن بھی ہو سکتا ہے جدہ۔ اب تو 15 دن میں عمرہ کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور 18 دن میں حج کر کے واپس آ رہے ہیں آج کل تو، عمرہ تو 8 دن میں بھی واپس آ رہے ہیں۔ اب جناب 8 سے 10 دن 12 دن میں کہاں پہنچ رہے ہیں؟ جدہ۔ درمیان میں سمندری بخار، سمندری ہوائیں، لوگوں کو عادت نہیں ہوتی سمندر کی، تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے کئی لوگوں کی۔ اب جب جدہ پہنچ جاتے تھے نا، جدہ کی بندرگاہ پہ اترنے نہیں دیتے تھے حاجی کو۔ کتنے دن؟ کم 2 دن یا 3 دن جہاز میں۔ اب ایک حاجی کا چیک اپ ہو رہا ہے، اس کو کوئی سمندری بخار تو نہیں ہے، اس کو کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد زمین نظر آ رہی ہے جدہ کی، 3 دن بعد نیچے اتارتے۔ اس کے بعد کیا؟ اب جو حج وغیرہ کا پاسپورٹ کا جو امیگریشن کا، اب جو امیگریشن کا مرحلہ ہے، وہ آج کل تو بہت آسانی ہو گئی ہے اور سب کمپیوٹرائز ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت ایسی چیزیں نہیں تھیں تو اس پہ بڑا وقت لگتا تھا۔ جدہ ایئرپورٹ کے اوپر 20 گھنٹے تو ہم نے گزارے اپنے دور میں، تو اس زمانے کی کیا پوزیشن ہوگی؟ تو حاجی کیمپ میں اس طرح حاجی جو ہے نا بڑے پڑاؤ ڈالتے تھے۔ اچھا جی، اب جناب نیچے بھی اتر آئے زمین پہ، اور آگے امیگریشن بھی ہو گئی، اگلا کام بھی ہو گیا۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ اب جدہ سے کہاں جانا ہے؟ مدینہ یا مکہ؟ مکہ المکرمہ۔ احرام کی حالت میں، احرام کہاں باندھا تھا؟ سمندر میں، یلملم سے پہلے احرام کی حالت میں جدہ کی بندرگاہ پہ کھڑے، 3 دن بعد 2 دن بعد نیچے اتر رہے۔ اب اگلا سفر مزید جو 1 دن کا 1.5 دن کا پروسیس زمانے میں ہوتا تھا وہ کر کے اب جانا ہے مکہ۔ کتنی دیر میں مکہ پہنچتے ہوں گے بتائیں جی؟ اس زمانے میں کوئی اندازہ لگائیں۔ جدہ سے لے کے مکہ مکرمہ 3 دن کا سفر ہوتا تھا۔ ابھی تو گاڑی میں بیٹھے 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑی ہوتی ہے۔ 3 دن، اور وہ سفر کس میں ہوتا تھا؟ اونٹوں کے اوپر۔ اب راستہ جو ہے، راستے میں نہ کوئی پیٹرول پمپ ہے، نہ کوئی کینٹین ہے، نہ کوئی ٹک شاپ ہے، نہ کوئی فوڈ پانڈا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جناب راستے میں صحرا ہے، کچھ اونٹی ٹیلے ہیں، اس پہ سے گزرنا ہے۔ کیا مطلب؟ 3 دن کا کھانا پانی، دانا پانی، سب کچھ جدہ سے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو حضرت جی فرماتے ہیں جو امیر لوگ ہوتے تھے نا، وہ اپنے لیے بھی اونٹ کرائے پہ لے لیا کرتے تھے، اور اپنے سامان کے لیے بھی اونٹ کرائے پہ لے لیا کرتے تھے۔ اور جن کے پاس وسائل کم ہوتے تھے وہ سامان کے لیے اونٹ کرائے پہ لیتے تھے، خود پیدل ہوتے تھے۔ اور 3 دن کا پانی بھی اپنے ساتھ۔ کون سا پانی؟ کھانا پکانے کا پانی، وضو طہارت کا پانی، یہ سارا۔ اب صرف وضو کا پانی ہمیں ساتھ رکھنا پڑے نا 3 دن، تو پورا ایک ٹینکر ہم ساتھ لے کے جائیں شاید، یا کوئی بڑی ٹنکی تو رکھیں گے نا 100-200 لیٹر والی۔ ہم تو اتنا پانی ضائع کرتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ جب مکہ مکرمہ پہنچتے تھے نا، تو وہاں پہ پھر اس زمانے کے حساب سے ایسی فیسلٹیز تو نہیں تھیں، لیکن یہ لوگ مکہ پہنچ کے زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں گزارتے تھے۔ اور آج سبحان اللہ، جب گھر سے چلے، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھے، ایئرپورٹ پہ حاجی کیمپ پہ بیٹھے، ایئر کنڈیشن ہال، ایئر کنڈیشن بس، پھر جہاز میں بیٹھے، جہاز ایئر کنڈیشن، 5-4 گھنٹے میں جہاز جدہ پہنچ گیا، جدہ ایئر کنڈیشن، وہاں سے بسوں میں بیٹھے، وہ ایئر کنڈیشن، حرم مکہ پہنچے، ہوٹل میں ہوٹل ایئر کنڈیشن، حرم پہ پہنچے، حرم ایئر کنڈیشن۔ پھر بھی بس حرم میں نہیں گزرتا، ہوٹلوں میں اور بازاروں میں گزر رہا ہوتا۔ بیت اللہ شریف کے بالکل ساتھ ایک بہت بڑی بلڈنگ بنا دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بلڈنگ ہے، رہائش کی جگہ، اچھی بات ہے بس، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی سعادت یا اس میں کوئی فضیلت تو نہیں ہے، اسی کو دیکھتے رہیں گے۔ بھائی بیت اللہ شریف سامنے، فضیلت تو اللہ نے اس میں رکھی،
وہ بلڈنگ کل کو ختم کر کے اس سے اونچی بنا دے، ان کے پلان میں ہوگی، وہ یہی کر رہے ہیں، بلڈنگ بنتی ہے 10-20 سال بعد توڑ کے اس سے بڑی بنا لیتے ہیں، اس بلڈنگ کی کیا فضیلت ہے، اس کی تو اسی کو دیکھتے رہتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں، بیت اللہ شریف دیکھنے کی چیز ہے، نہیں تو قرآن میں وقت گزارے۔ تو بہرحال حضرت مرشد اعلیٰ مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے راستے کچے ہوتے تھے، حاجی پکے ہوتے تھے، اب راستے پکے ہو گئے، حاجی کچے ہو گئے، اب جا کے شکوے شکایت، یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، تلبیہ کی تو آوازیں نہیں نکلتی، 300 لوگوں سے حاجی کا جہاز بھرا ہوتا ہے، حاجیوں کا، پورے جہاز میں کوئی ہوتا ہے جس کی تلبیہ کی آواز آ رہی ہوتی ہے، باقی تو شرم آتی ہے اونچی آواز سے تلبیہ پڑھتے ہوئے مردوں کو۔ پورے حج کا خلاصہ بیان کرنے میں 5 منٹ بھی بہت کافی ہیں، کچھ بھی مشکل نہیں، آسانیاں اور راحتیں اب اللہ نے کر دی۔ اللہ نے ہماری طبعی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے دوسری بہت ساری آسانیاں کر دیں جو ہمارے بڑوں کو نہیں ملی تھیں، تو اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ حج کا پہلا دن 8 ذو الحجہ، حج کا پہلا دن ہے اور ایک ہی کام کرنا ہے۔ کیا مشکل ہے پورے دن میں ایک کام کرنا؟ کچھ بھی مشکل نہیں۔ کیا ہم کیا کرنا ہے؟ 8 ذو الحجہ کی صبح یوم الترویہ ہم نے زوال سے پہلے مینا پہنچنا ہے، بس اتنا سا کام، اور مینا پہنچ کے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی جو فجر ہے یہ پڑھنی ہے، بس اتنا کام۔ یہ جو وقت ہے انتہائی قبولیت کا وقت ہے، ایک ایک لمحہ، یہ وقت دوبارہ زندگی میں کسی کو ملے نہ ملے کوئی پتہ نہیں، اس کو سوشل میڈیا پہ برباد کرنے کی ضرورت نہیں، یہ رب کے ساتھ تعلق کا وقت ہے، رب کو منانے کا وقت ہے، گناہوں کو معاف کروانے کا وقت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا، سلام کرنا، کھانا کھلانا، خدمت کرنا، اس کا وقت ہے۔ تو سنت تو یہی ہے کہ 8 تاریخ کی صبح انسان نکلے، فجر اور اشراق وغیرہ کے بعد، سنت ظہر سے پہلے، زوال سے پہلے مینا پہنچ جائے۔ لیکن آج کل کے حالات میں یہ 7 کی رات کو لے جاتے ہیں یا فجر سے پہلے لے جاتے ہیں، تو جا سکتے ہیں، گنجائش موجود۔ تو حج کا پہلے دن کتنے کام ہے جی؟ ایک، کچھ مشکل نہیں، مینا پہنچ گئے اور جناب ٹھنڈے خیمے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حج سے پہلے احرام تو باندھنا ہوگا نا، اگر حج تمتع ہے، ہمارا احرام کھلا ہوا ہے، تو ہم احرام اسی طرح باندھیں گے جیسے عمرے کے لیے باندھا تھا، اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے۔ اپنے ہوٹل سے احرام باندھ سکتے ہیں، تھوڑا اپنا ساتھ سفر رکھ لیں، سامان سفر رکھ لیں تھوڑا سا ضرورت کے مطابق، اور حج پہ نکلنے سے پہلے 8 ذو الحجہ کو نکلے، صبح یا 7 کی رات کو نکل رہے ہیں، حرم مکہ میں جو نمازوں کے اوقات ہیں وہ لکھ لیں یا اچھی طرح یاد کر لیں، کیونکہ آگے جا کے نا نمازیں ہم نے پڑھنی ہے، تو اس طرح کے ٹائم ٹیبل تو وہاں نہیں نظر آ رہے ہوں گے، تو ہمارے پاس جو ٹائم لکھا ہوا ہوگا کم سے کم 5 منٹ بڑھا کے اس سے نماز پڑھیں، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ یہ مسئلہ آتا ہے اصل میں مزدلفہ کی صبح، لوگ اذان کے وقت سے پہلے ہی اذانیں دے کے نماز پڑھ کے اگلے کام شروع کر دیتے ہیں، اور دیکھا دیکھی ہم میں سے بہت سارے لوگ بھی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے دیکھا دیکھی نہیں کرنا، سوچ سمجھ کے کرنا ہے، ٹائم سے ہی پتہ ہونا چاہیے۔ بہرحال 8 تاریخ کو جناب ہم آگے مینا، اور حج کا ایک پہلا دن پورا ہو گیا، کوئی مشکل نہیں۔ اب حج کا دوسرے دن 2 کام ہیں، پہلا دن ایک کام، دوسرے دن 2 کام۔ وہ کون سے 2 کام ہیں؟ مینا سے عرفات آنا ہے، مینا سے عرفات آنا ہے، عرفات میں وقوف مزدلفہ، مینا سے عرفات آنا ہے، عرفات میں وقوف عرفہ ہوگا، اور مغرب تک وہیں رہنا ہے، غروب آفتاب تک، اور غروب آفتاب کے بعد غروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ جانا ہے، بس آسان سی بات ہے۔ مینا سے آ گئے عرفات، اور عرفات سے مزدلفہ۔ اب اس کی تفصیل سمجھ لیجئے، اس میں بھی سنت یہی ہے کہ فجر ہم پڑھیں مینا میں، اور 9 تاریخ کو زوال سے پہلے عرفات پہنچیں، غروب تک وہاں رہیں، غروب کی تھوڑی دیر کے بعد بغیر مغرب کی نماز پڑھے وقوف مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں، مزدلفہ کی طرف۔ لیکن یہاں بھی یہ لوگ جلدی لے جاتے ہیں، کبھی 8 کی رات کو لے جاتے ہیں، کبھی جناب 9 کی فجر سے پہلے لے جاتے ہیں، وہ جو لے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب عرفات پہنچ گئے، عرفات پہنچ کے زوال سے پہلے یہ جو دن ہے نا، یہ زندگی کا خوبصورت دن اور پرائم ٹائم، ایک ایک لمحہ قیمتی۔ سب سے پہلے تو کوشش کریں موبائل کو بند کر دیں، یہ دشمن ہے ہمارا ان اوقات میں۔
صبح تسلی سے آرام کر لیں، باقاعدہ غسل کر لیں احرام کی حالت میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنت ہے بلکہ، نہ کر سکے کوئی بات نہیں، ہر آدمی کے لیے موقع نہیں ہوتا، ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، مطلب مشکل لگ رہی ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، وضو کر لیں۔ زوال سے پہلے اپنا کھانا پینا، اپنا آرام، دوائی سب کچھ کرا لیں۔ ذہن کو تیار رکھیں، زوال سے لے کے مغرب تک کا جو وقت ہے یہ وہ وقت ہے جو زندگی میں بعض لوگوں کی زندگی میں صرف ایک دفعہ یا چند مرتبہ ہی آتا ہے، اس وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ پہلے سے ہر چیز کا انتظام کیا ہوا ہوگا، ذہن بنا ہوا ہوگا تو اس وقت دعائیں مانگنا آسان ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے بھی 5-6 گھنٹے دعا مانگی تھی اس وقت۔ اب وقوف عرفہ میں کیا کرنا ہے؟ جتنا انسان کے اندر تحمل ہو، ہمت ہو، باہر نکل کے دھوپ میں کھڑے ہو کے قبلہ ہو کے انسان اللہ سے مانگے، 100 دفعہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ چوتھا کلمہ، یہ تو کم سے کم کر ہی لینا، بڑا لمبا وقت ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بس دعاؤں میں لگا رہے، ظہر کی نماز بھی ادا کرے، عصر کی نماز عصر کے وقت، ظہر کے وقت ادا کرے، اپنے خیمے میں اپنی جماعت کرے، عصر کے وقت ادا کرے، اپنے خیمے میں اپنے ساتھیوں میں جماعت کروائے۔ مسجد نمرہ میں دونوں نمازیں جمع ہو رہی ہیں، وہاں ٹھیک ہے، وہاں ہونے دیں، آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو سارا مجمع وہاں آ ہی نہیں سکتا، دوسری بات وہاں جانا کوئی حج کا فرض یا واجب تو ہے نہیں، تیسری بات جو آئے گا جائے گا کئی گھنٹے تو اسی میں لگا دے گا، جو وقت ہے مانگنے کا، رب سے تعلق جوڑنے کا، وہ آنے جانے میں لگ جائے گا۔ چوتھی بات آتے جاتے میں بھول گیا میں کدھر ہوں، یا پیچھے والے کو نہیں، پیچھے والا اس کی پریشانی میں، وہ اس کی پریشانی میں، ایک دوسرے کی پریشانی میں رہتے ہوئے وہ وقت جو رب سے مانگنے کا، تعلق کا، زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کروانے کا ذریعہ ہے، وہ ہم ادھر ادھر گزار دیں گے۔ سارے خیمے ایک جیسے، سارا ماحول ایک جیسا ہم نہیں ہوتے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، تو اس لیے اس کو پہلے سے ہی ذہن سے نکال دیں کہ ہم نے نمرہ میں نہیں جانا، ہمارے حج پہ کوئی اثر نہیں ہوگا بلکہ بہتر ہو جائے گا حج انشاءاللہ۔ تو ظہر کے ساتھ ظہر کے وقت میں ادا کریں۔ ہاں کچھ لوگ کہیں گے جی نہیں ہمیں جمع کرنی ہے، کسی سے اختلاف نہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں، آپ جو ہے نا وہ اپنے مسئلے پر عمل کریں۔ وہاں درجنوں لوگ نظر آئیں گے عجیب عجیب قسم کی، خاص طور سے مدینہ طیبہ کے اندر، کیونکہ وہ لوگ مقلد نہیں ہیں، وہاں کے بہت سارے احباب، وہ وہاں بیٹھیں گے تو ان کو امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ جو ان کا غصہ جو 1400-1300 سال میں نہیں اترا، یہ قیامت تک بھی اترے گا، وہ اتارنا شروع کر دیتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، عورتوں کے اندر بھی باتیں کرتی ہیں، عورتیں کو خراب کرتی ہیں، تو ان سے آپ دور ہی رہیں۔ ہاں جو کسی کی تقلید نہیں کرتے وہ ان کا معاملہ الگ ہے، ہم امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں تو ہم اسی راستے پہ چلتے ہیں، ہم مفتی بھی نہ بنے، کسی کو چھیڑے بھی نہیں اور اپنا چھوڑیں بھی نہیں۔ اگر کوئی وہاں کہہ رہے جی مجھے تو کرنی ہے تو ضد بحث نہ کریں، اچھا بھائی آپ پڑھ لو، اللہ اس کی بھی قبول فرمائے، اللہ آپ کی بھی قبول فرمائے، تو ضد بحث کسی سے نہیں کرنی۔ جب مستند علماء سے یہاں سے پوچھ کے تسلی سے چلے ہوئے ہوں گے تو وہاں آسانیاں ہی آسانیاں آئیں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو اسی لیے کہتے ہیں علماء کے ساتھ رہیں۔ تو اب وقوف عرفہ کا وقت یہ رب سے مانگنے کا وقت ہے، تو جو چاہے مانگے، جتنا چاہے مانگے، اللہ سے مانگے، کھڑے ہو کے جتنی ہمت ہو وہ کریں۔ غروب آفتاب سے پہلے نکلنا جائز نہیں، غروب تک وہاں رہنا ہے، یہ واجب ہے، اور غروب آفتاب کے بعد اب مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ یہ حج کا دوسرا دن ہے، ہم عرفات میں ہیں۔ اب غروب آفتاب کے بعد کیا کرنا ہے؟ مغرب پڑھنی ہے کہ نہیں؟ مغرب نہیں پڑھنی، کوئی عرفات میں مغرب پڑھے گا گناہگار ہو جائے گا۔ اب مغرب کب کرنی ہے اور کہاں پڑھنی ہے؟ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ آج مغرب تو پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے اور کہاں پڑھنی ہے؟ پڑھنی ہے مزدلفہ میں اور عشاء کے وقت میں بالفرض۔ ایک آدمی کے پاس ہیلی کاپٹر آ جائے، وہ جناب وقوف عرفات کے بعد 5 منٹ بعد ہیلی کاپٹر میں بیٹھا اور تیسرے چوتھے منٹ مزدلفہ پہنچ گیا ہیلی کاپٹر میں، ابھی مغرب کا وقت ختم ہونے میں گھنٹہ بڑا، یہ نہیں پڑھ سکتا۔ ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے، مزدلفہ پہنچ کر پڑھنی ہے اور عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے، اور یہ قضا نہیں ہوگی۔ یہ اللہ سکھا رہے ہیں کہ میرا حکم ماننا اصل ہے، ہم چاہیں مغرب کو مغرب کے وقت میں پڑھوائیں، ہم چاہیں مغرب کو عشاء وقت میں پڑھوائیں، ہماری مرضی ہے، تمہارا کام ماننا ہے۔ حج کہاں ہو رہا ہے؟ میدان عرفہ میں۔ میدان عرفہ تو حرم کے حدود حرم میں ہے ہی نہیں، اور چھوڑ کے کیا ہے؟ بیت اللہ۔
یہ اللہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی میں چاہتا ہوں تم ادھر آ جاؤ، اس میدان میں آؤ۔ اچھا بہت ساری عورتیں پریشان ہوتی ہیں کہ جی ہمارے ایسے دن آ گئے تو ہم کیا کریں؟ تو کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے، حج اللہ نے عرفات کے میدان میں رکھا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، بیت اللہ شریف میں تو رکھا ہی نہیں۔ تو آسانی اللہ نے دی ہوئی ہیں۔ تو حج کے دوسرے دن دو کام ہیں۔ پہلا کام وقوف عرفہ، غروب تک وہاں رہنا ہے، غروب سے پہلے کوئی نکلے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اچھا جی، مغرب کا جب وقت داخل ہو گیا غروب آفتاب کے بعد، اب انہوں نے مزدلفہ جانا ہے اور مزدلفہ میں رات گزارنی ہے۔ مزدلفہ میں آ جائیں گے رات کو، بسوں سے انشاءاللہ آنا کوئی مشکل نہیں ہے، 2-4 گھنٹے میں، 3 گھنٹے میں، کوئی 2 گھنٹے میں، کوئی آدھے گھنٹے میں، کوئی 6 گھنٹے میں پہنچ ہی جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو پہنچا دیتے ہیں۔ یہ رات بڑی قیمتی رات ہے جی، مزدلفہ کی رات۔ یہاں کیا کرنا ہے مزدلفہ میں رات کو؟ تھوڑا آرام بھی کر لیں۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کرنی ہیں۔ ایک اذان ہوگی، ایک اقامت ہوگی، پہلے مغرب کے فرض ادا کیے جائیں گے، پھر عشاء کے فرض ادا کیے جائیں گے، بعد میں پھر سنت اور وتر اور باقی معاملات، نفل بھی ادا کرنا چاہیں، تہجد ادا کرنا چاہیں، وہ سب اپنے اپنے حساب سے۔ تو وقوف مزدلفہ یہ کب ہے؟ اگر ہمیں اوقات کا علم ہونا تو بڑی آسانی ہوتی ہے۔ وقوف عرفہ کا وقت کیا ہے؟ 8 کو ہم نکلے تھے منی سے، 9 کو آئے، 9 تاریخ کو زوال آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک، یہ سارا وقت وقوف عرفہ کا ہے۔ کوئی اس میں 2 منٹ کے لیے بھی آ گیا تو اس کا یہ فرض ادا ہو گیا۔ مزدلفہ کا وقت کیا ہے؟ لوگ بڑی جلدی کرتے ہیں، جلدی مزدلفہ پہنچو، پتہ نہیں وقوف کو کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہو رہا وقوف کو۔ وقوف مزدلفہ کا وقت صبح صادق کے بعد ہے، رات کو تو ہے ہی نہیں۔ اللہ نے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ مزدلفہ میں رات گزارنا سنت ہے، اور وقوف مزدلفہ جو واجب ہے وہ طلوع صبح صادق کے بعد ہے۔ وقوف مزدلفہ کا وقت فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد ہے، تو اس لیے کوئی پریشانی، رات کو جو جب پہنچے کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نہیں ہاتھ سے جا رہا، وہ ٹائم ہی شروع ہونا طلوع صبح صادق کے بعد۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں اس معاملے میں، وقت کا معلوم ہو تو پھر آسانی ہوتی ہے، پھر پریشانی نہیں ہوتی۔ تو رات کو ایک کام اور کرنا ہے، 70 کنکریاں جمع کرنی ہیں چنے کے دانے کے برابر، آگے شیطان کو مارنی ہے۔ میدان عرفات میں ایک گرمی کا موقع تھا، تو ایک حاجی صاحب ذرا دیکھ رہے تھے، تو انہیں گاڑی سے نا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں نظر آنے لگی، اندر گاڑی کے دروازے سے ٹھنڈی ہوائیں باہر آنے لگی، ان کو لگی، تو انہوں نے کہا اندر دیکھا تو دیکھا اندر کچھ لوگ لیٹے ہوئے، یہ تھکے ہوئے بھی تھے، گرمی بھی تھی، اندر جا کے لیٹ گئے کہ چلو تھوڑی دیر تو ذرا، باہر کوئی گارڈ وغیرہ بھی نہیں تھا، بس اندر چلے گئے، گاڑی تھی بڑی گاڑی۔ اب 10-15 منٹ بعد ہی شدید ٹھنڈ لگی نا، تھوڑی دیر بعد اٹھ گئے، دیکھا سارے ابھی لیٹے ہوئے۔ خیر یہ تو شدید سردی لگی اور اس کے بعد اجازت نامہ بھی نہیں تھا، یہ تو آ گیا تھا۔ ابھی جب باہر نکلا نا تو باہر گارڈ تھا، باہر ایک گارڈ کھڑا ہوا تھا، اس نے دیکھا حاجی اندر سے آ رہا ہے، اس نے دوڑ لگا دی، اس گارڈ نے دوڑ لگا دی کہ یہ اندر سے کیسے آ رہا ہے۔ اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ گارڈ ڈرنا چاہیے تھا، گارڈ کیوں ڈر کے بھاگ گیا، یہ پولیس والا کیوں بھاگا؟ ڈرنا تو مجھے اس سے چاہیے، مجھ سے ڈر کے بھاگ رہے۔ کہتے ہیں میں نے جب دیکھا تو لیا تھا میت گاڑی، اندر سارے مردے تھے، مجھے تھوڑی دیر لیٹ کر آیا تھا، مردوں کے ساتھ لیٹ کر آیا تھا۔ جب باہر آیا تو جناب وہ گاڑی دیکھا مردہ، گارڈ نے دیکھا کہ مردہ ہی آ گیا تو اس نے دوڑ لگا دی۔ تو یہ آج کے زمانے میں بھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال وقوف مزدلفہ کا جو وقت ہے نا، رات بڑی قیمتی ہے، رب سے مانگنے کی ہے، رب کو منانے کی ہے۔ اور فجر کی نماز ہم نے کب پڑھنی ہے؟ وقوف مزدلفہ کے وقت میں، اس رات میں فجر میں بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے۔ اگر آپ نے مکرمہ سے نکلتے ہوئے فجر کا ٹائم نوٹ کر لیا ہے اور اس کے کم سے کم 5 منٹ بعد آپ پڑھ رہے ہیں تو بس پھر آپ نے صحیح نماز پڑھی ہے۔ بعض لوگ جلدی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا ہمیں خیال کریں، نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ تو نماز کے بعد کھڑے ہو کے پھر اللہ سے مانگنا ہے، یہ واجب پورا ہو گیا۔ وقوف مزدلفہ کے بعد اب یہ دن کون سا ہے؟ 10 ذوالحجہ، 10 تاریخ کو ہم نے یہاں سے نکلنا ہے،
مینا جانا ہے. اب ذرا آج کا دن جو ہے نا تھکن بھی کچھ ہوئی بھی ہے اور کام بھی بہت اہم ہے اور دن بھی بڑا اہم ہے. باقی حج کا جو رکن اعظم تھا وقوف عرفہ وہ ادا ہو گیا. اب حج کا تیسرا دن ہے 10 ذوالحجہ. آج کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے خیموں میں جائیں گے. بہترین ترتیب. کوئی ڈائریکٹ رمی کرنے جانا چاہے تو گنجائش ہے، لیکن خیموں میں چلے جائیں، تھوڑا سا آرام کر لیں، ناشتہ وغیرہ دوائی وغیرہ کر کے اب تیاری ہو کے جائیں. اب ہمیں نا اوقات کا علم ہونا چاہیے. 10 تاریخ کو صرف ایک شیطان پہ رمی کرنی ہے، وہ ہے جمرہ عقبہ، بڑا شیطان جسے کہتے ہیں جمرہ عقبہ، بس اس کو مارنی ہے. اس کا جو ٹائم ہے نا وہ طلوع آفتاب وغیرہ سے، یہ اس کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے یہ غروب تک ٹائم ہے ہمارے پاس، صبح سے لے کے. یہ جو ٹائم ہے یہ صبح سے لے کے غروب تک ہے. جو مسنون ٹائم ہے وہ زوال سے پہلے پہلے ہے، لیکن غروب تک بغیر کراہت کے ہے. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ہم کمروں میں اپنے خیموں میں چلے جائیں، کچھ آرام کر لیں اور غروب تک جا کے غروب سے پہلے پہلے بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے. اور جمرہ عقبہ کے اوپر 7 کنکریاں مارنی ہیں. کنکریاں کیسے مارنی ہیں؟ چاروں طرف سے کہیں سے کوئی بھی مار دے بالکل ٹھیک ہے، جو ہو جائے گی. لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ کھڑا ہو کہ جمرہ اس کے آگے ہو اور دائیں طرف مینا ہو اور بائیں طرف مکہ مکرمہ ہو، اور مارتے ہوئے یہ مکہ کی طرف اگر چہرہ بھی کر لے تو بہت اچھا. اور مارنی کیسے ہے؟ 7 کنکریاں مارنی ہیں. ایک تو طریقہ نا مٹھی میں 7 نہیں، ایسے مار دیں، یوں مار دیں تو یہ ایک گنی جائے گی. 7 کنکریاں الگ الگ کر کے 7 دفعہ میں ہٹ کرنی ہے. اور یہ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی کے درمیان اس کو لینا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر رغم للشیطان ورضا للرحمن. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے مارنی ہے. اتنی زور سے نہیں مارنی کہ واپس آ جائے، سامنے لگ کے نیچے احاطے میں گر گئی، جو باؤنڈری بنی ہوئی ہے تو بس مکمل ہو گیا. لاکھوں لوگ کنکریاں مارتے ہیں، وہاں نظر نہیں آتی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں جن کی قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے، وہاں جمع نہیں ہوتی، ورنہ تو لاکھوں لوگ جہاں کنکریاں ماریں تو پہاڑ لگ جانے چاہیے. آنکھوں سے نظر آتا ہے یہ معجزہ. تو 7 کنکریاں مارنی ہے. ایک کام تو یہ ہو گیا. دوسرا کام ہے قربانی. قربانی خود کرنا چاہیں جا کے خود کر لیں، کسی کو کہا ہوا ہے تو اس کا انتظار کریں. جب قربانی ہو جائے اس کے بعد پھر حلق کروانا ہے، گنجا ہونا ہے. اور احناف کے نزدیک اس کے اندر ترتیب واجب ہے، پہلے رمی، پھر قربانی، پھر حلق. اور قرآن مجید کے اندر بھی یہی ترتیب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی ترتیب پر عمل کیا تھا. تو یہ 3 کام ہو گئے. تیسرے دن قربانی 10 کو ہو جائے تو اچھا، 11 کو ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، 12 کو غروب سے پہلے پہلے تک ہو سکتی ہے. لیکن جب تک قربانی نہیں ہوگی حلق نہیں کروا سکتے، احرام میں رہنا پڑے گا. جیسے ہی قربانی ہو جائے اور جناب احرام میں آ جائیں اور مطلب قربانی ہو جائے، احرام حلق کروا کے احرام کھول دیں تو یہ کام مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد 11، 12 اور 13 یہ 3 دن ہیں، رہنا مینا میں ہی ہے. 11 اور 12 کو ایک ہی جیسے کام ہے، مینا میں وقت گزارنا ہے، قبولیت کے ساتھ گزارنا ہے. 11 اور 12 کو دونوں دن کیا کرنا ہے؟ تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. 11 ہو یا 12 دونوں میں وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد. لوگ صبح بھی جا رہے ہوتے ہیں، فجر کے بعد 10 بجے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ رمی نہیں ہوتی، وہ ٹائم ہی شروع نہیں ہوا. ایک دفعہ میں مدرسہ سوالتیہ میں بیٹھا ہوا تھا تو مفتی صاحب جامع شرفیہ کے جو تھے، مفتی شیر محمد الوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. کوئی صاحب مسئلہ پوچھنے آئے، حج کے چند دن کے بعد کی بات ہے. تو آگے پوچھا جی وہ ہم نے 11 تاریخ کی رمی صبح صبح جا کے کر لی تھی. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھئی تو آپ کو دم دینا ہوگا، آپ کی رمی ہوئی نہیں. ان کا جی ہم نے اس لیے کر لی تھی کہ بعد میں رش ہو جانا تھا. ہم نے کہا چلو ابھی رش نہیں ہے، کم رش ہے تو کر آئیں. اب یہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا تو کہنے لگے ابھی مغرب میں رش ہو جائے گا تو مغرب ابھی پڑھ کے آ جاؤ، عصر پڑھ لی تھی نا تو مغرب بھی پڑھ کے آ جاؤ، تو رش سے بچنے کے لیے پھر یہ بھی کر لو. تو جی ایسے تو نماز نہیں ہوگی، تو بھی ایسے یہ رمی بھی نہیں ہوگی. تو وقت داخل تو ہونے دے بندہ. تو 11 اور 12 میں وقت داخل ہوتا ہے زوال کے بعد. رہتا کب تک ہے؟ غروب تک اگر انسان کر لے تو بہت اچھا، نہیں تو اگلے دن صبح صادق تک وقت ہے. ساری رات ہمارے پاس پڑی ہے.
تو رات کو جا کے بوڑھے بھی، بیمار بھی، ویل چیئر والے بھی قریب جا کے مارتے ہیں۔ اور رمی کے معاملے میں نا بہت سارے لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، بلا وجہ نہیں جا پاتے، کسی کو دے دیا، اس کو کہہ دیا، اس کو کہہ دیا چلے جاؤ، یہ بات ٹھیک نہیں۔ نائب بنا لیتے ہیں، نائب وکیل بنا لیتے ہیں۔ نائب یا وکیل کون کس کا بن سکتا ہے؟ جو آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے نا، وہ کسی کو وکیل نہیں بنا سکتا۔ تو اتنا کمزور ہے، کھڑے ہی نہیں ہوا جا رہا، نماز ہی نہیں پڑھ سکتا، اتنا مجبور ہے، تو پھر وہ کسی کو کہے بھائی آپ میری طرف سے جا کے مار لو۔ حج ہے، اتنا بڑا عمل ہے، ویل چیئر پہ جا سکتے ہیں، بڑی آسانی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور ڈرنے اور گھبرانے کی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو 11 اور 12 کو یہ ترتیب ہو گئی۔ 12 کی رمی کے بعد آپ کی مرضی ہے، واپس آتے ہیں آ جائیں، رکنا چاہتے ہیں رک جائیں۔ ہر کنکری کے اوپر وہ گناہ معاف ہوتا ہے، ہر ایک کنکری کے اوپر وہ گناہ معاف ہوتا ہے جو اگر معاف نہ ہوتا تو اکیلا جہنم میں ڈال دیے جانے کے یہ کافی تھا۔ اتنی بڑی سعادت مل رہی ہوتی ہے تو حاجی نے 7 پہلے اور 21 21 42 49 3 دن میں مار لی ہوتی ہیں۔ ہر آدمی 49 تو مارتا ہے، لیکن مزید 21 کے لیے کچھ لوگ رک جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے 13 کو ماری تھی، 13 کی رمی کی تھی، تو اگر کوئی رکنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، اور وہ رکے اور 13 تاریخ کی رمی کر کے واپس آ جائے۔ 13 تاریخ کو جو رمی کا وقت ہے یہ صبح پہلے کا وقت ہے، یہ رمی کر کے واپس آ جائے۔ تو بہرحال ہمارے پاس مستند علماء کرام مفتی حضرات کے نمبر ہونے چاہیے، حج پہ جانے والوں کے پاس گروپ میں ہیں ایسے لوگ تو بہت اچھا، مستند کتابیں ساتھ ہونی چاہیے، کلپس اگر یہ ساتھ رکھ سکے کوئی، یا اور بھی علماء کی بیانات ہیں، کلپس ہیں، بہت چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہوں، ہم ساتھ ساتھ ان سے استفادہ کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائے پوری دنیا سے جہاں بھی جو بھی حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس سفر کو آسان بھی فرمائیں، قبول بھی فرمائیں۔ ہماری دعاؤں میں اللہ ان کو شامل رکھے، ان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل رکھیں۔ اور ہاں، حاجیوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ایک اور بات، 9 تاریخ کی فجر سے ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 تاریخ کو فجر کے بعد یہ شروع ہوتے ہیں، 23 نمازیں مستقل ہیں، 9 10 11 12 اور 13 کی عصر تک۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ کہنا واجب ہے، حاجی ہو یا غیر حاجی ہو، مسافر ہو یا مقیم، دنیا میں کہیں ہو، مرد ہو یا عورت۔ تو یہ بھی ایک عمل اس کے ساتھ ساتھ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔